موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کا حق مارے گا، جو گناہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا، سینہ تان کر کھڑا ہوا، ایڑی مارتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے کلیم تو کہتا ہے کہ جو اللہ کا حق مار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، دو حقوق العباد کو پامال کر کے گھر بیٹھ جاتا ہے، میری اولاد کم نہیں ہوئی، اولاد میری زیادہ ہے، بڑھ رہی ہے، اولاد بڑی ہے، بڑھ رہی ہے، زمینیں میری بڑھ گئی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، مال میرے بڑھ گئے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، میں اللہ کا عذاب نہیں دیکھ رہا، میں اس طرح خوشحال ہوں، اور میں بہترین اور لینڈ کروزر گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں، اور میں SSR گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں، میں ویگو گاڑیوں کے اندر پھر رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں جس نے کسی کا حق مارا وہ ذلیل ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ میں تو رسوا نہیں ہوں۔ سب کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے واعظ نصیحت جب ختم کر لی تو کوہ طور پر پہنچے۔ رب العالمین سے جب بات کی، پروردگار تو نے یہ کہا کہ جو شخص کسی کا حق مارے گا اور کسی کی زمین دبا لے گی، ایک بات عرض کرنے لگا، اللہ رب العالمین نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ جو شخص کسی کا حق مارے گا، کسی کو ذلیل کر دے گا، میں اس کو اس طرح عذاب میں مبتلا کروں گا، یہ کروں گا۔ لیکن میں تقریر کر رہا تھا، ایک شخص بیچ میں کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں عذاب کے اندر کوئی مبتلا نہیں ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس آئی فون بھی ہے، میرے پاس بہترین قسم کی گاڑیاں اور سواریاں بھی ہیں، لیکن میں ذلیل تو کوئی نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ ایک بات یاد رکھو اور اپنی امت کو اور میرے بندوں کو سب کو بتا دو کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق ناجائز مار کر گھر بیٹھ جاتا ہے، ظلم کے ذریعے سے کسی کے 1 روپے بھی کھا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا عذاب میرا یہ ہے کہ میں اس سے اپنے سامنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں نماز سے اسے محروم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا موسیٰ اپنے اس امتی اور اپنے اس ساتھی سے پوچھو کہ کتنے سال ہو گئے تمہیں میں نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے، تجھے میں نے دھتکار دیا ہے، تجھے میں نے دھکا دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آیا اور اس شخص سے کہا کہ تیرے پاس واقعتاً مال بہت زیادہ ہے، تو بڑے اچھے آدمی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرتے ہوئے کتنے سال گزر گئے، کتنے دن ہو گئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے؟ وہ ہچکچاتا اور شرماتے ہوئے کہنے لگا موسیٰ مجھے 40 سال ہو گئے، میں اس ایک خالق اور مالک کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے ایک دن بھی اسے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کون ہو سکتی ہے کہ جو کسی کا حق مار کر گھر بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین سب سے پہلی فرصت میں اس سے سجدے کی توفیق چھین لے، اور پھر بھی وہ اگر ویگو گاڑیوں کے اندر پھرتا ہے تو وہی سمجھتا ہے کہ میں نے مظلوموں کا حق کھا لیا ہے، لہٰذا میں کامیابی کے ساتھ گھوم رہا ہوں اور کامیابی کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ آئے گا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تمہیں، آئے گا اللہ کی عدالت آنے والی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی، کسی ظالم کو بھی اور کسی مظلوم کو بھی۔ ڈر جاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔